چیف دنیا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ ہم نے بہت کر لیا، نو مور کہہ رہے تھے، تو ہمارے فورن منسٹر ڈو مور کی بات کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ بیان ہے. اب لیسا کرٹس کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے. لیسا کرٹس جو کہ سینئر ریسرچ فیلو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے اور ان کو ساؤتھ ایشین افیئرز پر وائٹ ہاؤس کا ایڈوائزر بھی لگایا گیا ہے. لیسا کرٹس کے حوالے سے اور ان کا جو پاسٹ میں پاکستان کے حوالے سے موقف رہا ہے وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف اور خصوصاً پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف لکھتی رہی ہیں، مسلسل لکھتی رہی ہیں. ان کی جو ہرزہ سرائی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسے وقت میں جب امریکہ آپ پر الزامات لگا رہا ہے، ماضی میں بھی کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک وزٹ پوسٹ پون کیا گیا تھا، تو یہاں پر بھی کیا اس کی ٹائمنگ صحیح ہے؟ ان کے کچھ آرٹیکلز تو بلکہ جو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے حسین حقانی کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی پاکستان کے حوالے سے جو ان کا ایک زہر افشانی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. حسین حقانی صاحب اور لیسا کرٹس کے یہ کچھ آرٹیکلز ہیں جو یہ میگزینز میں ڈفرینٹ اخباروں میں لکھتے آئے ہیں. بہرحال آج ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز نے نئی افغان پالیسی کا جو اعلان کیا اور جس انداز میں پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ جی سیف ہیونز یہاں پر ٹیررسٹ کے موجود ہیں، پاکستان ہاربر کر رہا ہے، جن کو ایجنٹس آف کیوس ٹرمپ نے ڈکلیئر کیا تھا. اسی حوالے سے پاکستان کے موقف کی افغانستان کے اندر لے کر کیا جو ہم کہتے آئے ہیں تھوڑی سی تائید کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. سابق افغان صدر جو ہیں حامد کرزئی صاحب، جب انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ داعش جو بڑھ رہی ہے اور بڑی اب جو فگرز آ رہے ہیں نئے روز بروز اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کی نئی پالیسی ہے وہ اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. امریکہ افغانستان میں داعش کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہاں پر ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے داعش کو مدد فراہم کرتا ہے امریکہ. اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. IS, the Islamic State, having emerged in Afghanistan. Who did this under the watch of US intelligence and military? Today, there was the Taliban, there was Al-Qaeda, now we have Daesh. I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters, how unmarked, non-military color helicopters supply these people not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence, and this is a daily reporting that we get from our people, from our villages, and also from sources within our government. سابق افغان صدر حامد کرزئی کا یہ بیان آپ نے سنا، اور ان کے اسی موقف کی تائید کی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی داعش کی امریکی حمایت کے لیے کرزئی کے بیان سے متفق ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑا ایک اہم بیان جو ہے ہمارے فورن منسٹر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دیا گیا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف خصوصاً اور دیگر حلقے بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو، جس میں انہوں نے امریکہ کو پاکستان کی سرزمین پر مشترکہ آپریشن کی پیشکش کی ہے. کیا کہا تھا دیکھیں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں فورن منسٹر، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اب آ گئے ہیں. تو خواجہ آصف کے بھی لیٹلی کچھ ایسے اوپر تلے بیانات آئے ہیں جن پر تنقید ہو رہی ہے. یہ جو ان کا تازہ ترین بیان ہے جو انٹرویو میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی طرف سے پاکستان میں امریکہ کو جوائنٹ آپریشن کی پیشکش کی گئی ہے. اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی آئیں، پارلیمنٹ میں آ کر ان سے جواب طلبی کی جا رہی ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو محترمہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نا تجربہ کاری ہے، اور ان کو فورن افیئرس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، اور فورن منسٹر جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں وہ اپنے ہر لفظ کو ناپ تول کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی وہاں نمائندگی کر رہے ہیں. اب اس نا تجربہ کاری کے علاوہ مجھے کچھ ایک دو باتیں کی سن کے بڑا تعجب ہوا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک ایلین پاور کو، ورلڈ پاور کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں
اور ہم مل کے پاکستان کی جو طالبان کا مقابلہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ آج تک نہیں ہوا. جب ہم سیٹو اور سینٹو اور بغداد پیکٹ وغیرہ کے جب ہم ممبر بھی ہوا کرتے تھے اس دور میں بھی یہ نہیں ہوا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکن فوجی یہاں آئیں اور وزیرستان وغیرہ جہاں جہاں ان کے الزامات ہیں پاکستان آرمی اور امریکن آرم فورسز مل کے یہاں آپریشنز کریں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی انڈیپینڈنس یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس کو انہوں نے داؤ پہ لگانے کی پیشکش کی ہے. تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. دس از این ابسرڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ اف آئی مے سے سو ٹوٹلی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ بائے خواجہ آصف صاحب.